أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ آقا میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی السلام علیکم یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. فخر زمین و زمن سرمایہ علم و فن بریلی کے تاجدار ہم علماء اہل سنت کے مددگار آقائے نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت واضح بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں اندھیری رات ہے غم کی گھٹا عصیاں کی کالی ہے دل بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے. اندھیرا گھر اکیلی جان دم ڈوبتا دل اگتاتا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے. آج ہم اور آپ 40ویں کی فاتحہ میں حاضر آئے شرکت کرتے ہیں. عبدالقدیر بھائی جتنا میں نے دیکھا جتنا میں نے سمجھا محبت کرتے تھے اور بہت محبت کرتے تھے. ظاہر میں چلنے کی ان کے پاس اتنی طاقت نہ تھی، لیکن جس وقت میں کہہ دیتا تھا کہ آپ کو فلاں دن فلاں ٹائم آنا ہے، عبدالقدیر بھائی اس وقت مدرسے میں ہوتے تھے. ان کے انتقال پر مجھے بہت افسوس ہوا، بہت صدمہ ہوا. اور میاں کس کو رہ جانا ہے، ہر کسی کو جانا ہے. کنکر چن چن محل بنایا لوگ کہیں گھر تیرا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا چڑیا رین بسے سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب ناچ چلے گا بن جائے. بہت محبت کرتے تھے، کوئی بھی معاملہ کوئی بھی بات آ کے تذکرہ کرتے تھے. جیسا کہہ دیا کہ ایسا کر لو ایسا کر لو ویسا انہوں نے کر دیا. یہی دستور اور طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے سچے مقتدی سے سچی محبت کری جائے. مکاری اور 400 DC نہیں، فریب اور دھوکہ نہ. یاد رکھو فریب ہم کو دے سکتے ہو، یاد رکھو دھوکہ ہم کو دے سکتے ہو، خدا کو دو. اور حساب ہمارے سامنے نہیں ہونا ہے، خدا کے سامنے ہونا. لہٰذا محبت ایسی ہو کہ جس سے محبت کری جائے وہ محبت کی بات آئے. محبت ایسی ہو کہ جس سے محبت کری جائے وہ اپنے محب کا تذکرہ کرے. محبت ایسی حضرت سلطان محمود رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دربار کے خادم حضرت ایاز بہت مقبول تھے. سنو غور سے سنو کیونکہ مجھے معلوم ہے میں اپن لوٹ میں ہوں. آج میں بھی شریف سے سفر کر کے جو آیا ہے صرف عبدالقدیر بھائی کی وہ محبت جو میں نے دیکھی اس سبب سے آ گیا.
ورنہ سچائی یہ ہے کہ کل میرے یہاں میری سگی پھوپھیزاد بہن کا کی سیم کی فاتح تیجے کی فاتح. بہت لوگوں نے کہا رک جائیے، گاڑی کوئی آپ کی کرائے کی نہیں ہے، آپ کو کرایہ نہیں دینا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کو گاڑی کا پیسہ دینا ہے، وہ آپ کل جاؤ گے تب بھی دینا ہے، آج جاؤ گے تب بھی دینا ہے، آپ کل چلے جاؤ. میں نے کہا نہیں، آج میں نے محفل کا وعدہ کیا ہے اور میں نے محفل رکھی ہے، وہ عبدالقدیر بھائی کی ہے، مجھے پہنچنا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیوں آدمی 400 کلومیٹر سے سفر کر کے محنت کر کے یہاں آیا ہے؟ کس کا لالچ ہے؟ کوئی تو محبت تھی جو اس کی جو دل میں گھر کر گئی، کوئی تو ادا تھی اس کی جو ہمارے دل میں جگہ بنا گئی. جس محبت نے دل میں جگہ بنائی، کوئی محبت وہاں سے کھینچ کے یہاں تک لے آئی. آدمی کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے. پتھر کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے، نہ وہ بزنس کرتا ہے، نہ دھندا کرتا ہے، نہ کاروبار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزی عطا فرما دیتا ہے. تو مقصد بتانے کا یہ حضرت محمود اور ان کی بارگاہ کے وزیر قریبی حضرت ایاز، لوگوں نے شکایت کری کہ آپ ایاز سے بڑی محبت کرتے ہو، ایاز سے بہت پیار کرتے ہو، ایاز سے بہت آپ کو لگاؤ ہے. کیا دوسرے لوگ نہیں ہیں؟ ہم بھی تو وزیر ہیں آپ کے، ہم سے تو اتنی محبت نہیں ہے. اور میں ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دوں گا. محبت ہو تو ایسی ہے، پیار نہ کر اور پیار کر تو پیار کو بدنام نہ کر. حضرت سلطان محمود نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دوں گا. پھر شکایت ہوئی کہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آپ ایاز سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کی طرف آپ کا رجحان اور لگاؤ زیادہ ہے. اور میں ٹھیک ہے، میں جواب دوں گا. حکم ہوا کہ دربار میں ایک حوض کھودا جائے. حوض کھودا گیا اور میں اس کو پانی سے بھر دیا جائے. پانی سے بھر دیا گیا اور میں میرے دربار کے جتنے وزیر ہیں سب کو بلایا جائے اور ایاز کو بھی بلایا جائے. سب کو بلایا گیا، حضرت ایاز کو بھی بلایا گیا. اب سلطان محمود نے حضرت محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیا کہ یہ حوض دکھ رہا ہے؟ کہاں دکھ رہا ہے؟ پانی ہے اس میں، حضور پانی ہے اس میں. سب وزیر کھڑے ہیں، حضرت ایاز بھی کھڑے ہیں. اب حضرت سلطان نے ایک وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ حوض میں کود جاؤ، کپڑے گیلے نہیں ہونا چاہیے. گیا حوض میں کود گیا، کپڑے پانی کا کام گیلا کرتا تھا، کپڑے گیلے کر کے نکل کے واپس آیا باہر. سلطان نے کہا کیوں ہمارے حکم کی نافرمانی کرتے ہو، ہمارے حکم کے خلاف کرتے ہو؟ ہم نے تم سے کہا تھا کہ حوض میں کود جاؤ مگر کپڑے گیلے نہیں ہونا چاہیے. جواب دینے لگا جہاں پناہ، یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ پانی ہے حوض میں اور ہم اس میں کودیں اور کپڑا گیلا نہ ہو؟ یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ اور میں ٹھیک ہے، کنارے کھڑے ہو جاؤ. یہ کے بعد میرے سارے وزیر کو بھیجتے گئے اور سب اس کے اندر غوطہ مارتے گئے اور جواب یہی دیتے گئے کہ جب کودیں گے تو کپڑے تو گیلے ہو جائیں گے. جہاں پناہ اس میں پانی ہے، یا تو آپ نے پانی نہ بھروایا ہوتا یا تو یہ نہ کہا ہوتا کپڑے کیوں گیلے ہو گئے. پر میں ٹھیک ہے، کنارے کھڑے ہو جاؤ. آخر میں جب سب نے جواب دے دیا تو حضرت ایاز سے کہا ایاز جاؤ تم اس حوض میں کود جاؤ، کپڑے گیلے نہ ہونا چاہیے. حضرت ایاز بھی چلے، اب سب دیکھ رہے ہیں ایاز کی طرف. حضرت ایاز چلے اور چھلانگ لگا دی. پانی کا کام گیلا کرنا تھا، کپڑے گیلے کر دیے. باہر نکلے، سلطان کی بارگاہ میں حاضر آئے. سلطان نے غضبناک انداز میں کہا ایاز تم نے میرے حکم کی نافرمانی کری، تم نے میری بات کو نہیں مانا. تم سے کہا تھا کہ حوض میں کود جاؤ مگر کپڑے گیلے نہیں ہونا چاہیے، تم کپڑے گیلے کر کے آ گئے. تو حضرت ایاز عرض کرنے لگے جہاں پر غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں، جہاں پر غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں، آپ کے حکم کی تعمیل نہ ہو سکی. اب حضرت محمود نے فرمایا دیکھو تم میں اور ایاز میں یہ فرق ہے، یہ اہم فرق ہے. تم میں اور ایاز میں یہ اہم فرق ہے، اس لیے میں ایاز سے زیادہ محبت کرتا ہوں. محبت ایسی ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں محبت.
پانی کا کام گیلا ہی کرنا ہے، کس کو نہیں پتا ہے؟ مگر حضرت ایاز نے نہیں کہا کہ جہاں پنا پانی کا کام گیلا کرنا ہے اور اس میں حوض میں پانی ہے اور میں چھلانگ لگاؤں اور گیلا نہ ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، حضور آپ نے کہا تھا کہ پانی میں جانا، حوض اور کودنا بغیر کپڑے گیلے نہ ہو۔ میں نے آپ کی بات کو نہیں مانا، میں معافی مانگتا ہوں، میں عمل نہ کر پایا، میں معافی مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو عبدالقدیر بھائی کی بات ہے، محبت کی بات تھی کہ آج میں یہاں چلا آیا۔ مولا کریم سے دعا ہے مولا ان کی قبر پر صبح قیامت تک رحمت و انوار کی موسلادھار بارشیں نازل فرمائے، مولا ان کے تمام ثقائل قبائل گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے مرشدان طریقت کی جوار رحمت میں ان کو جگہ عطا فرمائے۔ کل میدان قیامت میں ان کو، ہم کو، آپ سب کو ایمان پر، عشق رسول پر، سرکار غوث پاک کے غلاموں کے ساتھ میں لواء الحمد کے نیچے ہنستا کھیلتا مسکراتا ہوا جمع فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمود غزنوی نے اعلان کیا، سب لگا دیا، ہیرے یہ ہیں، جواہرات یہ ہیں، سونا یہ ہے، چاندی یہ ہے، رات یہ ہے، سب لگا دیا۔ اس کے بعد اعلان کر دیا، جاؤ اعلان کر دو، جو جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کا ہے۔ بھیڑ لگ گئی، کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے جواہرات پہ ہاتھ رکھا۔ حضرت ایاز مچھلی مار رہا، کسی نے جا کے بتایا کہ ایاز تم یہاں مچھلی مار رہا، تو پتہ نہیں محمود سلطان نے اعلان کیا اعلان کیا ہے؟ یہ اعلان کیا ہے کہ جو جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کا ہے۔ میں اچھا اپنی بنچی سمیٹی، ساتھ باندھی اور چلے آئے۔ دربار میں سب دیکھ رہے ہیں، کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے چاندی پہ ہاتھ رکھا، کسی نے جواہرات پہ ہاتھ رکھا، سب دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ایاز دیکھتے رہے کہ اب دربار دیکھ رہا ہے کہ ایاز کہاں ہاتھ رکھے گا، سب کو اپنی اپنی چیز چاہیے، اب ایاز کہاں ہاتھ رکھے گا۔ حضرت ایاز نے سب طرف دیکھا، کچھ سمجھ میں نہ آیا، آگے بڑھے اور سلطان پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سلطان پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب لوگ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے سلطان نے یہ تو نہیں کہا تھا نا ان میں سے جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہے۔ سلطان نے کہا تھا تو جس پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا ہے، بے شک ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ اگر سونے پہ ہاتھ رکھوں گا تو چاندی چھوٹ جائے گی، چاندی پہ ہاتھ رکھوں گا تو جواہرات چھوٹ جائیں گے، جواہرات پہ ہاتھ رکھوں گا تو پخرات چھوٹ جائے گا، پخرات پہ ہاتھ رکھوں گا تو یہ ہیرے جواہرات یہ چھوٹ جائیں گے۔ کروں کیا؟ آج ایک تھا اور سامان بہت زیادہ تھا، بے شک آج ایک تھا اور سامان بہت زیادہ تھے۔ سوچتا رہا، آخرکار آ کر سلطان پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سلطان میرا تو ہیرے میرے، سلطان میرا تو جواہرات میرے، سلطان میرا تو سونا میرا، سلطان میرا تو چاندی میری، سلطان میرا تو پخرات۔ یہی فرمایا سبحان اللہ، محبت کر لو، آقا سے سچی محبت کرو، سرکار سے سچی محبت میں دنیا سے جاؤ گے تو آقا سے محبت کرنا کام تمہارا ہے۔ آقا کو اپنا بناؤ، آقا تمہارے حوریں تمہاری، آقا تمہارے علماء تمہاری، آقا تمہارے آب کوثر تمہارا، آقا تمہارے جنت تمہاری۔ سبحان اللہ، سے سچی محبت کرو، سرکار سے سچی محبت میں جیو اور سرکار کی سچی محبت میں دنیا سے رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اٹھتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وسعت آنے والی ہے، زمین تپتی کٹیلی راہ بھاری بوجھ گھائل پاؤں، مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے۔ آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایمان پر عشق رسول پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر عشق رسول پر پیاری موت عطا فرمائے اور سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، یہ حوصلے بازی اور یہ ادھر ادھر دائیں بائیں اور 3-5 کرنے سے ہم آپ کو سب کو بچائیں۔ یہ 3-5 کرنے کا زمانہ اب نہیں ہے، میاں پتہ نہیں کون کب چلا جائے، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن آدمی کو اس کے بعد بھی فرصت نہیں ہے، اس میں لگا ہے اس میں لگا ہے، یہ کر اپنے ایمان کو سنبھالو۔
حالات بڑے خطرناک ہیں. آج کل معاملہ تو معاذ اللہ آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، سنا کرتے تھے کہ شاید کہیں مر جائے گا تو جنازہ بھی نہیں ہوگا، تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جنازے تک کے لالے پڑ جاتے ہیں. اب بھی نہیں بدلو گے تو کب بدلو گے؟ اور کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اب کیا باقی بچا؟ کیا اس کے بعد بھی تمہاری آنکھیں نہ کھلیں گی؟ کیا اب بھی اپنے ایمان کا حساب نہ لوگے؟ کیا اب بھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اعمال کا محاسبہ نہ کرو گے؟ کیا اب بھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ نہ سوچو گے کہ نہیں بہت ہوا، اب دنیا کی خرافات نہیں کرنا ہے، اب محبت سچی کرنا ہے، اب پیار سچا کرنا ہے، اب عشق سچا کرنا ہے، اب آقا کے سچا غلام بننا ہے، آقا کا سچا عاشق بننا ہے. قسم خدا کی آقا کے سچے عاشق بنو، سرکار کے سچے عاشق بن جاؤ گے تو انشاءاللہ بیڑا مولا سے دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو ایمان پر بلندی عطا فرمائے اور ایمان پر پیاری موت عطا فرمائے، سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اب تو حساب یہ ہے کہ کچھ لوگ جنازے میں بھی آتے ہیں تو میت کے لیے نہیں آتے ہیں، ورثہ کے لیے آتے ہیں. بیٹا کہاں ہے؟ ہاں دیکھ لیا بس بات ختم ہو گئی، اس کو دکھانے کے لیے آئے. یہ حال ہو گیا. اللہ فضل فرمائے، مولا کرم فرمائے. بس ایک دعا بار بار یہ کرتا ہوں کہ تمہیں بھی اور ہمیں بھی مولا اپنے حبیب کی محبت میں زندگی عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرزا و قدم شان ہے یہ. مجھے کیا پریشان ہے؟ میں 4 کلومیٹر تک کے آیا ہوں، میں اتنا بریانی کھا کے تھوڑی بیٹھا ہوں. بولو نیند آ رہی ہے؟ بریانی زیادہ کھا لی تو الگ بات. نیند آ رہی ہے تو پھر سلام پڑھنا، کوئی حرج نہیں ہے. تو بولنا تھا بول خاموش بیٹھ کے سننا ہے. بولو ایک ہے وہ جو قبرستان میں خاموش ہوا اور ایک ہے کہ ہندوستان میں چھپا بیٹھا. کیا رائے ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو تم سے کیا کہیں؟ سلام علیکم. شکیل بھائی بڑا دب کے بولے غلام ہو، غلام ہو ویسے 12 بجے ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا. خاموشی کیوں ہے؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. خاموشی کچھ نہ کچھ راز رکھتی ہے، کوئی پہلو تو نہیں ہے. اگر بولنا ہے تو پھر آپ کو صحیح سے بولنا ہوگا. مجھے لگنا بھی چاہیے کہ آپ سننے کے لیے بیٹھے. میری عادت نہیں زبردستی کسی کو وہ حساب اللہ اکراہ فی الدین. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی سرکار و قدم انسان نہیں انسان، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. سن لو 2-4 باتیں. تقدیر تو ہو چکی، سب کچھ ہو چکا، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، آقا ہے سرور کائنات ہے. نماز ادا ہو رہی ہے، قبلہ بیت المقدس ہے. کیا ہے قبلہ؟ بولیے قبلہ کیا ہے؟ بیت المقدس قبلہ ہے. مسلمان نماز پڑھ رہے، آقا نماز ادا فرما رہے ہیں. قبلہ بیت المقدس ہے. 2 رکعت نماز ہو چکی ہے اور 2 رکعت نماز ابھی باقی ہے. 4 رکعت کی نماز ادا کرنا ہے. نماز 2 رکعت ہو چکی کہ نماز نہیں، حالت نماز میں سرکار نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور دل میں دعا کی کیا ہی بہتر ہوگا مولا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہوتا. بہتر ہوتا کہ مولا ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہوتا. کیا ہی بہتر ہوتا. ادھر دل میں تمنا ہوئی، ادھر دل نے آرزو کری، ادھر دل نے خواہش کری. اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آنے لگا، اجابت کا زہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، وہی ناز سے جب دعائے محمد. آقا کے دل میں تمنا ہوئی، آقا کے دل میں آرزو ہوئی. محبوب نے خواہش کری
مولا کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہوتا. رب نے حکم دیا ہے جبریل امین سدرہ پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. جاؤ میرے محبوب کو میرا پیغام سنا دو. جاؤ میرے حبیب کو میرا پیام دے دو. جاؤ میرے حبیب تک میرا اعلان پہنچا دو. کیا اعلان پہنچانا ہے, کیا پیغام پہنچانا ہے؟ حضرت جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے. اے پیارے حبیب قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. محبوب رب فرماتا ہے ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف کرنا اس کو دیکھ رہے ہیں. ان قریب ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس قبلے کا آپ کا دل تمنا کرتا ہے, جس قبلے کے آپ کا دل آرزو کرتا ہے. ان قریب ہم اس قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے. آگے فرمایا فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام. محبوب اب دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. محبوب اب رکنے کی ضرورت نہیں ہے. محبوب اب وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے. محبوب آپ کا دل تمنا کر رہا ہے کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہوتا. آپ کا دل آرزو کر رہا ہے کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہوتا. آپ کا دل خواہش کر رہا ہے کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہوتا. محبوب اب خدا کا پیغام یہی ہے کہ اسی وقت حالت نماز میں ہی قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کر دیا جائے. اب نماز تو ہوگی مگر قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ ہوگا. عبادت تو ہوگی مگر قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ ہوگا. بندگی تو ہوگی مگر قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ. عالم پورے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. بیت المقدس قبلہ تھا, آقا نماز ادا فرما رہے ہیں اور اس کے بعد دل میں خواہش ہوئی مولا کیا ہی بہتر ہوتا کہ قبلہ ہمارا بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہوتا. رب کا حکم آیا قبلہ خانہ کعبہ کر لو. ابھی اسی وقت بیت المقدس سے چہرہ پھیرو, خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر لو. سبحان اللہ. اسی وقت آقا نے چہرہ پھیر دیا. مولا ماجرا کیا ہے؟ مولا ماجرا کیا ہے؟ رب عالم الغیب والشہادہ ہے. رب جانتا تھا, ایک بات یاد رکھنا, رب جانتا ہے جو ہو رہا ہے اور رب جانتا ہے جو ہو چکا ہے اور رب وہ بھی جانتا ہے جو ہوگا. حال سب کی خبر اس کو, عالم الغیب والشہادہ سب جانتا ہے. مولا تو جانتا تھا کہ محبوب کے دل میں حالت نماز میں 2 رکعت نماز ہو چکی ہوگی تب یہ تمنا پیدا ہوگی کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کر دیا جائے. تو مولا یہ تمنا کا انتظار کیوں تھا؟ قبلہ پہلے ہی سے خانہ کعبہ کر دیا جاتا. جب پہلے ہی سے قبلہ خانہ کعبہ ہوتا تو چہرے کو پھیرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, قبلہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, چہرہ آسمان کی طرف اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, بار بار آسمان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. مولا ماجرا کیا ہے؟ تو جانتا تھا محبوب کے دل میں تمنا ہوگی, محبوب کے دل میں خواہش ہوگی, تب قبلے کو بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کر دیا جائے گا. مولا عبادت تیری ہے, سجدہ تیرا ہے, بندگی تیری ہے, رکوع تیرا ہے, قیام تیرا ہے, تشہد تیرا ہے, نماز تیری ہے, عبادت تیرے لیے ہے. تو مولا قبلہ پہلے ہی سے بدل دیا ہوتا. یہ کیا ماجرا ہے کہ عبادت تیری ہو اور قبلہ محبوب کی چاہت کا ہو, بندگی تیری ہو اور قبلہ محبوب کی چاہت کا ہو, سجدہ تیرا ہو اور قبلہ محبوب کی چاہت کا ہو, رکوع تیرا ہو اور قبلہ محبوب کی چاہت کا ہو. پکار کے کہنے لگے خدا کو مصطفیٰ سے جدا نہ کرو, نبی کو خدا سے جدا نہ کرو, خدا کو مصطفیٰ سے جدا نہ کرو. وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ نہ چلیو, ہرگز خدا میں نہ رہو. عبادت خدا کی اور قبلہ چاہت مصطفیٰ کی. رب نے بتا دیا میری عبادت جب پوری ہوگی جب محبوب کی خواہش پوری ہوگی.
رکوع میرا ہوگا، تمنا میرے حبیب کی ہوگی۔ ماجرا کیا ہے؟ آل حضرت فرما کے کہنے لگے جدا نہ کرو، الگ نہ کرو، خدا اور مصطفیٰ میں جدائی نہ ڈالو۔ رضا پکار کے کہنے لگے خدا خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں اور کوئی مفر مخر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں مولا پہلے سے بدل دیتا، بعد میں بدلنے کی ضرورت کیا؟ رب کی رحمت نے جواب دیا تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے، پتہ چل جائے اہل حدیثیوں کو، پتہ چل جائے وہابیوں کو جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محمد یا علی جس کا نام ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں رہا۔ بولو ہاں، جو نبی کو بے اختیار کرتے ہیں، جو نبی کو بے بس کی باتیں کرتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ میں نے اپنے محبوب کو محتاج اور بے اختیار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اگر میرا محبوب خواہش کر لے گا اور حالت نماز نہیں ہوگا اور تمنا یہ کرے گا کہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قبلہ کر دیا جائے، تو اسی وقت محبوب کی خواہش کی تعمیل کر اس کو تکمیل قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کر دیا جائے گا۔ زمانے کو پتہ چل جائے کہ میرا محبوب محتاج نہیں بلکہ مالک کائنات۔ زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کہتے ہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ذرا زور سے کہہ دو، ایک بات اور سن، فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ۔ اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو، اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو۔ قرآن پاک سنا رہا ہوں آپ کو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ رب نے کتنی چیز کا حکم دیا؟ دو، کون کون سی؟ اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور کس کی کرنا ہے؟ کس کی اطاعت کرنا ہے؟ اور دو، ٹھیک ہے، اطاعت کرو اللہ اور اطاعت کرو رسول، بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن پاک آگے فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے محبوب کی اطاعت کر وہ اللہ کی اطاعت کر چکا۔ پہلے فرمایا دو کی اطاعت کرو اللہ اور اطاعت کرو رسول اللہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، خدا کی بات مانو، محبوب کی بات مانو۔ کبھی تو اللہ بولے ہے نا، خدا خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں اور کوئی مفر مخر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ دو کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی اور رسول، بات ٹھیک ہے۔ اب ہم نے خدا کی اطاعت کری، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، ہمیں دونوں کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی بھی اور رسول اللہ۔ اچھا، جس نے خالی رسول اللہ کی اطاعت کری کبھی اللہ کی اطاعت تو نہیں ہوئی؟ رب فرما رہا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی وہ اللہ کی اطاعت کر چکا۔ نہیں مولا، ابھی تو خالی رسول کی اطاعت کری، تیری اطاعت نہیں کری۔ مولا تم نے دو جگہ دو اطاعت کرنے کا حکم دیا، دو کے لیے، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ مولا نے رب اپنے لیے اطاعت کا حکم دیا، اپنے حبیب کے لیے اطاعت کا حکم دیا، اپنی فرما برداری کا حکم دیا، اپنے محبوب کی فرما برداری کا حکم دیا، اپنی بات ماننے کا حکم دیا، اپنے محبوب کی بات ماننے کا حکم دیا۔ مولا ابھی بندے نے تیرے محبوب کی بات مانی ہے، تیری نہیں، ابھی بندے نے تیری محبوب کی تیرے محبوب کی اطاعت کری، تیری نہیں، ابھی بندے نے تیرے محبوب کی فرما برداری کری، تیری نہیں، اور تو کہتا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے محبوب کی اطاعت کر لی، جس نے محبوب کی بات مان لی، جس نے محبوب کی فرما برداری کر لی، وہ تو اللہ کی اطاعت پہلے ہی کر چکا، وہ تو اللہ کی اطاعت کر چکا۔ نہیں مولا، بندے نے ابھی رسول کی اطاعت کری ہے، تیری نہیں، محبوب کی فرما برداری کری ہے، تیری نہیں، محبوب کی بات مانی ہے، تیری نہیں، اور تو
اطاعت کر چکا، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کر چکا۔ رضا پکار کے کہتے ہیں اللہ کی سرتابار شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن کو ایمان بتاتا ہے۔ بیش سبحان اللہ۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اور وہ جو پھینکا آپ نے، مفہوم آیت مقدسہ، وہ آپ نے نہیں پھینکا، وہ تو آپ کے رب نے پھینکا۔ وہ کنکریاں پھینکی آپ نے، وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ تو آپ کے رب نے پھینکی۔ مولا رب نے نہیں پھینکی تھی، میرے مولا تم نے نہیں پھینکی، کنکریاں حضور نے پھینکی، ہمارے آقا نے پھینکی۔ اور جو قرآن میں فرما رہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور وہ جو تم نے پھینکا محبوب، وہ تم نے نہیں پھینکا، وہ تو تمہارے رب نے پھینکا۔ اے سبحان اللہ، مولا تم نے نہیں پھینکی تھی کنکریاں، محبوب نے پھینکی تھی۔ رب فرماتا ہے کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا؟ محبوب کا پھینکنا ہی میرا پھینکنا، یہ کنکری ہاتھ سے جدا کرنا ہی میرا پھینکنا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، محبوب کا پھینکنا ہی میرا پھینکنا ہے، محبوب کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے۔ تب رضا بولے قرآن تو ایمان بتاتا ہے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ قرآن ید اللہ، آپ کو پتہ ہے اس کا اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، اللہ ہاتھ سے پاک، جس کو جسمانیت سے پاک، ید اللہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا ہاتھ۔ آپ قرآن میں لکھا ہے ید اللہ، آیت متشابہات میں سے کوئی حکم اس سے نہیں نکالتا ہے، جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں، جو ظاہر ہے وہ مراد ہے۔ مگر معاملہ کیا ہے کہ جب بیعت ہوئی اور اس کے بعد ہاتھ لے کر بیعت کیا گیا، رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر رب کا دست قدرت ہے۔ تب رضا بولے قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ زور سے کہہ دو کرو، اپنے آقا سے سچا پیار کرو۔ یاد رکھو یہ دنیا ہے چند روز کی ہے، معلوم نہیں کس کا کب وقت آ جائے اور اس دنیا سے چل دے، کسی کو پتہ نہیں، خبر نہیں۔ حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جاتے ہیں۔ آج عالم یہ ہے کہ تم گناہ کرتے ہو یا کوئی معاذ اللہ دھوکے والے کام کرتے ہو تو پھر دائیں بائیں راستہ دیکھتے ہو، گلیاں تلاش کرتے ہو، توبہ سے ایسے بھاگتے ہو جیسے لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب مسلط کیا جا رہا ہے، اور خرافات کی طرف ایسے جاتے ہو جیسے لگتا ہے تمہارے لیے بہت کوئی نعمت والی چیز ہے۔ یاد رکھو یہ دنیا چند روزہ ہے، ضرور نہیں کہ بڑھاپا آئے گا تبھی موت آئے گی، ضرور نہیں داڑھی سفید ہوگی تبھی آپ کو مرنا ہے، کسی کا بھی کبھی بھی وقت آ سکتا ہے، کوئی کبھی بھی دنیا سے جا سکتا ہے۔ یاد رکھو کامیاب وہی شخص ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، کامیاب وہی شخص ہے جو اپنے ایمان کو بچا کر اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوگا۔ ہمارے لیے نہیں بلکہ اللہ و رسول کے لیے، ہمیں منہ دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ و رسول کو منہ دکھانے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے، لے وہ حاکم کے سپاہی آئے صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افطار ہے کیا ہونا ہے، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے، وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، زور پر دھار ہے کیا ہونا ہے۔ یاد رکھو اس دن کی تیاری کرو جس دن کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک دن تم کو بھی کفن پہنایا جائے گا، کفن میں لپیٹ دیا جائے۔ کیا سوچتے ہو جیسے دوسرے کو پہنا کے آئے پہلے نہیں پہنایا جائے گا، سوچتے ہو، لیکن آج دنیا کا خیال اتنا حاوی ہو چکا ہے، دنیا کا تصور اتنا تمہارے ذہن میں حاوی ہو چکا ہے کہ موت کے خیال کو تم ذہن میں لانا بھی نہیں چاہتے۔ سوچ نہیں جب ہوگا تب دیکھا جائے گا، لیکن جب دیکھنے کے قابل نہ بچو گے، جب ہوگا تب سوچا جائے گا، لیکن افسوس تب سوچنے کے قابل نہ بچو گے، جب ہوگا تب نپٹ لیں گے، لیکن افسوس تب نپٹنے کے قابل نہ بچو گے۔ تب تمہیں کفن میں لپیٹ دیا جائے گا، تب تمہیں قبر
قبرستان لے جایا جائے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. من و مٹی کے اندر دبا کر چلے آئیں گے لوگ. دنیا جیسی چلتی ہے چلتی رہے گی. یہ کوئی قصے کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. رات کے 12:30 پونے 1 بج رہا ہے. آپ کو قصے کہانی سنانے کا وقت بھی نہیں ہے. آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں, آپ کے ایمان کو آواز دینا چاہتا ہوں. کہاں رہی آپ کی محبت رسول اور کہاں رہی آپ کے عشق اور محبت کے دعوے کہاں چلے گئے؟ کس محبت کی بات کرتے ہو؟ یہ محبتیں ہوا کرتی ہیں, اس طرح سے محبتیں ہوا کرتی ہیں. عالم یہ ہوتا ہے انسان غلطی کرتا ہے تو نادم نہیں ہوتا ہے, بلکہ دو چار کی غلطیاں ساتھ میں لیے ٹہلتا ہے. فلاں نے بھی کیا تھا, فلاں نے بھی کیا تھا, فلاں نے بھی کیا تھا. میاں فلاں کی قبر میں تمہیں نہیں جانا ہے اور فلاں کی قبر میں تمہیں نہیں جانا ہے. اپنی قبر میں تمہیں جانا ہے. اپنا حساب صاف کرو, اپنا کتاب صاف کرو, اپنا نامہ اعمال کا حساب لو, اپنے نامہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو, اپنے آپ کو سوچو تم کس جگہ جا رہے ہو. آج حالت اتنی خراب ہو چکی ہے, معاملات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ توبہ کا بھی ایک مذاق بنایا جا چکا ہے. توبہ بھی ایک مذاق کرتی جا رہی ہے. جب چاہو تو کام کرو اور جب چاہو توبہ کر لو. میاں حکم شرع ضرور ہے مگر انسان کو ندامت نہ ہو تو پھر توبہ کا کوئی مطلب نہیں ہے. انسان کو شرمندگی نہ ہو تو پھر توبہ کا کوئی مطلب نہیں ہے. توبہ کی تعریف ہی یہی ہے, التوبہ تو ہوا الندامت. توبہ وہ شرمندگی کا نام ہے, توبہ وہ ندامت کا نام ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے, آج توبہ بھی جھانسا دینے کے لیے کری جاتی ہے. آج توبہ بھی فریب دینے کے لیے کی جا رہی ہے. آج توبہ بھی دھوکے دینے کے لیے کی جا رہی ہے. کیا کرو گے, کسی کا کیا بگاڑ لو گے؟ یہ دنیا ہے, کسی کو نہیں رہنا ہے. یہ دنیا ہے, سب کو اندھا کر دیتی ہے. یہ دنیا ہے, آنکھوں پہ پردے ڈال دیتی ہے. یہ دنیا ہے, اس کی چکا چوند ہماری آنکھوں کو نابینا کر دیتی ہے. یہ دنیا ہے, اس کی رنگ رونق ہم کو اندھا کر دیتی ہے. یہ دنیا ہے, اس کی چمک دمک ہمیں اس کے اندر محو کر دیتی ہے. یہ دنیا ہے, اس کا مچلنا اور لچکنا ہمیں بیمار کر دیتا ہے. معاملہ یہ ہے میاں, جب دنیا سے آدمی جاتا ہے تب آنکھیں کھلا کرتی ہیں. سچائی یہ ہے, جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تب پردے اٹھایا کرتے ہیں. تب افسوس ہوتا ہے, ہائے افسوس ہوتا ہے, کل میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو آج میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا. کل میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو آج میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے نعرے لگا لیے تو پھر آپ کا حساب کتاب نہیں ہونا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے دامن پکڑ لیے تو آپ کا حساب کتاب نہیں ہونا ہے. حساب تو دینا ہی پڑے گا. آپ کا کتاب حساب و کتاب تو ہونا ہی ہونا ہے. اپنے ایمان کو سنبھالو, اپنے عشق رسول کو سنبھالو. یاد رکھو, جو بچے گا وہ انشاءاللہ قیامت تک فائدہ پائے گا. نہیں بچے گا سن لو, ہاں, اور جو نہیں بچے گا وہ ہمارا کوئی نقصان نہیں کر پائے گا, اپنا ہی گھاٹا اٹھائے گا, خود نقصان اٹھائے گا. لہذا بچو اور اپنے ایمان کو سلامت رکھو. یہ تھوڑی سی ہے نا روٹی بوٹی جو ہمارے اچھے حضرت فرماتے ہیں نا, 2 روٹی اور 1 بوٹی کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہ کرو. اپنے ایمان کو بچاؤ, ایمان کا سودا نہ کرو. دیکھو اور کوئی اربڑ, کوئی وہابی, کوئی دیوبندی, کوئی بدمذہب, کوئی گمراہ, کوئی بددین, یہ تو نہیں ہے. تب جاؤ, تب شبکت کرو. اور یہ دیکھنا بند کر دیا, یہ سوچ لیا فلانے آئیں گے تو توبہ ہو جائے گی, فلانے آئیں گے تو معافی مانگ لیں گے. مطلب کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ فلانے کے لیے کر رہے تھے یا خدا و رسول کے لیے کرتے تھے؟ اللہ رسول کے لیے کرو. اپنے ایمان کو سنبھالو. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایمان پر زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر پیاری موت عطا فرمائے. یاد رکھو, ابھی جس کو دفنا کے ہم آئے وہ کوئی ضعیفہ نہیں تھے,